الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفراللہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید دے آخری باب دا درس اسی شروع کر رہے ہیں۔ اس باب وچ 48 صورتاں پائیاں جاندیاں نے۔ انہاں صورتاں دے مضامین دی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلیاں 6 صورتاں جڑیاں سورہ ملک تو جن تک چلدیاں نے، انہاں چ انذار کیتا گیا ہے، یعنی قیامت دے دلائل دیتے گئے نے تے کہ انہاں نوں نہ منن دا نتیجہ، رسول دی گل دے انکار کرن دا نتیجہ دسیا گیا ہے کہ ایک سخت عذاب دی صورت ہے جو نتیجہ نمودار ہوئے گا۔ اس تو بعد اگلیاں جڑیاں 22 صورتاں نے جڑیاں سورہ مزمل تو لے کے علم نشرہ تک چلدیاں نے، انہاں چ انذار عام کیتا گیا ہے، یعنی انذار دا معاملہ جڑا ہے انہوں عام سب لوگوں تک پھیلا دیتا گیا ہے۔ انذار تو مراد ظاہر ہے کہ خبردار کرنا، متنبع کرنا ہے۔ اس تو بعد اگلیاں جڑیاں صورتاں سورہ 3 تو قریش تک نے 12 صورتاں، انہاں چ اتمام حجت کیتا گیا ہے۔ اتمام حجت تو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلائل ہر اعتبار نال مکمل کر دیتے، پوری طرح دس دیتا کہ جڑا حق میں اتاریا ہے، یہ قرآن جڑا میں نازل کیتا ہے، یہ تہاڈی ضرورت دی ہر یعنی تواڈے ہر اشکال دا جواب ہے، ہر دلیل جڑی تانوں چاہیے ہے وہ یہ پیش کرتی گئی ہے، جڑا معجزہ تواڈے واسطے ضروری ہے وہ بھی تانوں دے دیتا گیا ہے۔ تو اس تو بعد اگلیاں جڑیاں صورتاں نے سورہ المعون تو لے کے اخلاص تک، یہ 6 صورتاں نے۔ انہاں چ مرحلہ ہجرت و برات، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والوں انہاں برات کا اظہار کرتا گیا کہ بھئی میں اس قوم میری قوم جڑی شرک تے قائم ہے، میں دے شرک تو بری ہاں، میرا یہ شرک نہ کوئی تعلق نہیں، میں توحید دا علمبردار ہاں۔ اور اس تو بعد ہجرت دا معاملہ جڑا ہے او دا ذکر کیتا گیا، اور نال ہی غلبے دی بشارت دیتی گئی کہ اسی اس رسول نو غلبہ دیاں گے، یہ انہاں صورتاں بیان کرتا گیا۔ وہ تو بعد آخری 2 صورتاں جڑیاں سورہ فلق تے سورہ ناس نے، انہاں دے اللہ دی پناہ منگن دا حکم دیتا گیا، یعنی اے نبی تسی اللہ دی پناہ منگو، اللہ دی پناہ چ آ جاؤ۔ اس تو بعد اسی سورہ ملک جڑی اس باب دی پہلی سورہ ہے او دے درس دی ابتدا کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی باعظمت تے بڑی فیض علی او ذات ہے جدے ہاتھ چ بادشاہی ہے، اس کائنات دی بادشاہی جدے ہاتھ چ ہے، او ذات بڑی باعظمت ہے اور بڑے فیض علی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز تے قادر ہے، وہ دی قدرت دی کوئی انتہا نہیں، ہر چیز وہ دی قدرت ہے۔ یہ جس طرح اسی دیکھنے ہیں کہ آسمان اللہ نے بنا دیتے نے، ستارے بنائے نے، انہاں تے اللہ تعالیٰ دا کنٹرول ہے، کیا کشاواں دا نظام ہے، اور ایک بڑا زبردست نظام ہے جڑا ایک بہت اچھے کنٹرول دے نال چل رہا ہے، اور انسان جدوں تو جاندہ ہے اس زمانے تو لے کے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ذرہ بر کوئی خلل نہیں آندا۔ فرمایا کہ اللہ یہ چیزاں دس دیاں نے کہ اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ ہر چیز تے قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، او ذات جنہیں موت نو اور زندگی نو تخلیق کیتا تاکہ تانوں جانچے تواڈے چوں کون اچھے عمل کردا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست بھی ہے تے بخشن والا بھی ہے۔ یعنی فرمایا کہ وہی ذات جیڑی بہت بابرکت ہے اور جدے ہاتھ چ بادشاہی ہے اور جڑی ہر چیز تے قادر ہے، کائنات دی ایک ایک چیز وہ دی قدرت دی علامت ہے، تے وہی ذات جڑی ہے انہیں موت نو تخلیق کیتا ہے اور انہیں زندگی نو تخلیق کیتا ہے۔ یہ کیوں تخلیق کیتا ہے؟ فرمایا ایکم احسن عملا، تواڈے چوں اچھے عمل کون کردا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بڑا زبردست ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی برے عمل کرے تو وہ مجبور ہوئے انہوں پکڑن تو نہیں، وہ پکڑ لے گا، بہت زبردست ہے، مجرم نو پکڑ لے گا۔ الغفور یعنی بہت بخشن والا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ گار ہے اور وہ اس قابل ہے کہ انہوں بخشا جائے تو اللہ تعالیٰ انہوں بالکل بخش سکتا ہے۔ فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ ذات جنہیں کہ 7 آسمان بنائے تہ بر تہ، ایک دوجے دے اتے دوسرا آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانہ دی تخلیق دے حوالے نال دسیا ہے کہ میں 7 آسمان بنائے نے، اور اے آسمان ایک دے اتے دوسرا، دوسرے دے اتے تیسرا، طبقاً
طبقن طبق یعنی ایک طبق تو دوسرے طبق تے بنایا ہے۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تسی رحمان دی تخلیق وچ کوئی گڑبڑ نہیں ویکھو گے، کوئی خلل نہیں ویکھو گے۔ فرج البصر هل ترى من فطور، اپنی نگاہ نو دوڑاؤ کی تانوں کوئی نقص نظر آندا ہے، کوئی خامی نظر آندی ہے؟ یعنی فرمایا کہ جی رحمان دی یہ تخلیق ہے، ایڈی وڈی تخلیق، اینا وسیع آسمان اسی دیکھنے ہاں، اودے ستارے نے، سورج چند نے، کہ یہ کوئی کدھر خرابی کوئی نقص نظر آندا ہے؟ وہ دو بعد زمین جدے تے انسان رہندا ہے کہ یہ کوئی کمی ہے؟ یہ تے جانور تخلیق کیتے گئے، درخت تخلیق کیتے گئے، انسان تخلیق کیتا گیا، کہ انہاں جو کوئی چیز ایسی ہے جدے انسان محسوس کرے کہ ایتھے نقص ہے، ایتھے خامی ہے؟ اللہ تعالیٰ دی تخلیق ایڈی عظیم تخلیق، ظاہر ہے کہ ایک کام اگر بہت وسیع پیمانے تے کیتا جائے تو وہ خلل دے رہ جاندے، بڑے امکانات ہوندے نے، لیکن کوئی خلل نظر آیا؟ فرج البصر هل ترى من فطور، اپنی نگاہ نو دوڑاؤ، ذرا اس نگاہ تے پاؤ اس کائنات دی اشیاء تے، تانوں کدھر کوئی خرابی، کوئی نقص، کوئی کمی کوتاہی نظر آندی؟ ثم مرج البصر، پھر دوڑاؤ نظر، کرتین، بار بار، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تہاڈی نگاہ تہاڈے پلٹ آئے گی نامراد ہو کے تے تھکی ماندی۔ فرمایا کہ تسی اپنی نگاہ نو اس کائنات وچ بار بار دوڑاؤ، ویکھو کوئی نقص نظر آندا ہے؟ لبن دی کوشش کرو، توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے انسان نو کہ اس کائنات تے جڑیاں نشانیاں نے خدا دی قدرت دیاں، خدا دے کمال دیاں، خدا دے کامل کم کرن دیاں، انہاں نو بندہ دیکھے، کوئی ہے نقص کدھرے بار بار دیکھے۔ فرمایا کہ جدوں تسی بار بار لبو گے تو تہاڈی نگاہ تہاڈے ل واپس آ جائے گی اس حالت کہ نامراد ہوئے گی، کامیاب نہیں ہوئی، غلطی نہیں لب سکی، وہ حسیر، اور وہ تھکی ماندی ہوئے گی۔ وہ پھر یہ نہیں کہے گی کہ میں اچھا پھر جا کے دیکھنی ہاں کہ کوئی خامی ہوئے کدھرے، بندہ بے حال ہو جائے گا، کوئی غلطی کر نہیں سکے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، فرمایا اسی آسمان دنیا نو مزین کرتا چراغاں نال، جڑے ستارے نے انہوں نے چراغ کیا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اسی انہوں نے شیطان نو مارن واسطے سنگساری بنا دیتا۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور اسی تیار کیتا ہے انہاں شیطاناں واسطے دوزخ دا عذاب۔ یعنی آسمان تے جڑے ستارے نے، فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قریبی آسمان، 7 آسمان جڑے تہ در تہ نے، انہاں چوں پہلا آسمان یعنی کہ جڑا زمین دے اوتے آسمان ہے نا، یہ ساڈا قریبی آسمان ہے۔ فرمایا قریبی آسمان نو اسی چراغاں نال مزین کر دیتا ہے، یہ ستاریاں وال اشارہ ہے، چراغاں نال مزین کیتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور انہاں ستاریاں نو اسی رجومن بناتا ہے، للشیاطین، شیطاناں دی سنگساری دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اسی شیاطین واسطے دوزخ دا عذاب تیار کیتا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جڑے کفر کرن گے اپنے رب نال، رب جڑا انہاں تے مہربان ہے، جدے انعامات نالوں جیندے نے، جدا دتا ہوا رزق کھاندے نے، جڑا انہاں نو موت تو زندگی ال لے آیا ہے، عدم تو وجود ال لے آیا ہے، انہاں نو زندگی دی نعمت نال نوازیا ہے، پھر اس زندگی دے اندر بے شمار نعمتاں دتیاں نے، انہاں نال جان بوجھ کے انکار کرتا اس رب دا جنہاں نے انکار کیتا، فرمایا انہاں سے جہنم دا عذاب ہے، دوزخ دا عذاب، وبئس المصیر، اور ایک کڈا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بندے نے ایک ٹھکانے نو اپنایا، اگر کوئی ایتھے پہنچیا تو کڈے برے ٹھکانے تے پہنچیا۔ ظاہر ہے اس جگہ تے جڑا بندہ پہنچے گا اپنی بدعمالیاں دی وجہ تو پہنچے گا۔ فرمایا جنہیں بدعمالیاں دے رستے نو پسند کیتا اور اس ٹھکانے نو اپنے لیے منتخب کیتا تے بڑے برے ٹھکانے نو منتخب کیتا۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جدوں یہ لوگ وہ پائے جان گے، یعنی دوزخ دے وچ جدوں انہاں نو سٹیا جائے گا تے یہ سنن گے وہ دا دھاڑنا۔ اذا القوا فیہا، جدوں یہ لوگ ڈالے جان گے فیہا دوزخ وچ، سمعوا تے سنن گے لہا دوزخ دا شہیقا دھاڑنا، وہی تفور، اور یہ دوزخ جوش مار دی ہوئے گی۔ یعنی ایک دوزخ دی کیفیت بیان کیتی ہے، قیامت والے دن جدوں مجرماں نو دوزخ سٹیا جائے گا تو دوزخ دی دھاڑن دی انداز دی آواز ہوئے گی، بڑی خوفناک آواز ہوئے گی جس نال دل دہل جان گے۔ وہی تفور، اور ایک جوش ہوئے گا دوزخ دے اندر جڑا جوش مار رہی ہوئے گی، اس حال وچ انہاں کافراں نو دوزخ دے وچ سٹتا جائے گا۔ تکاد تمیز من الغیظ، وہ دوزخ جڑی انج محسوس ہوئے گی کہ غصے دی وجہ نال پھٹن والی ہے،
ہے بالکل ہونی پھٹ جائے گی، اتنی شدید غصے چ ہوئے گی. کلما القی فیہ فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جدوں جدوں وہ کوئی گروہ سٹیا جائے گا تو وہ داروغہ پوچھن گے، یعنی دوزخ تے داروغہ ہون گے، ایسے فرشتے متعین کیتے ہیں جڑے نگران ہون گے، جڑے داروغہ نے وہ خیال رکھن گے کہ جڑی سزا کفار واسطے یا مشرکین واسطے یا منافقین واسطے جڑے لوگ دوزخ دے مستحق نے، جڑی سزا انہاں واسطے متعین کیتی گئی ہے وہ سزا انہاں نوں ملدی رہے، پراپر طریقے نال ملدی رہے. جڑے نگران ہون گے دوزخ دے، جڑا وہ ایندھن وہ پاندے رہن گے اور انہوں وہ اگ نوں بجھن نہیں دین گے، وہ انہوں پوچھن گے کہ تسی ایڈے بدقسمت، تسی اس دوزخ وچ آ گئے تے کی تواڈے کول کوئی ڈران والا نہیں سی آیا؟ نذیر تو مراد ہے خبردار کرنے والا، جڑا یہ دس دے کہ اگر برے کام کرو گے تو بڑا ہی برا انجام ہے، بڑی سخت سزا ہے خدا دے نال سرکشی کرن دی. دوزخ وچ کوئی بندہ ایویں نہیں جائے گا، دوزخ وچ تاں ہی جائے گا جے بندہ خدا نال رب نال سرکشی کرے گا، مہربان رب نال سرکشی کرے گا، پھر دوزخ وچ جائے گا. اللہ تعالیٰ تو ود مہربان کوئی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کسی واسطے دوزخ دا تو ظاہر ہے کہ وہ بندہ پھر بہت ہی غلط ہے، تاں ہی وہ فیصلہ کرے گا. تو وہ داروغہ پوچھن گے جدوں گروہ در گروہ لوگ آن گے نا تو انہاں گروہاں نوں پوچھن گے کہ تواڈے کول کوئی خبردار کرنے والا نہیں سی آیا جڑا تانوں دسدا کہ یہ تے انجام بہت بھڑا ہے اگر تسی برے کام نہیں چھڈ دے. قالو وہ کہن گے بلا کیوں نہیں، قد جانا نذیر، آیا سی ساڈے کول ڈران والا، خبردار کرنے والا، آخرت دے سخت عذاب تو خبردار کرنے والا ساڈے کول آیا سی. فکذبنا، تے اسی انہوں جھٹلا دیتا، اسی انہوں تکذیب کرتی، انہوں سچا نہ منیا، انہوں جھوٹا کہتا، جان بوجھ کے جھوٹا کہتا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور اساں انہوں کیا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کیتی. جڑا تسی یہ دعویٰ کر دیو کہ تواڈے تے اللہ دا کوئی کلام نازل ہویا ہے یا اللہ تعالیٰ نے تانوں کوئی گل دسی ہے، نہیں جھوٹ ہے، تسی جھوٹے ہو تے اسی صحیح ہاں. انہوں نے کہا کہ اسی انہوں نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کیتی. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو انہاں نذیراں نو کیا، انہاں خبردار کرنے والے لوکاں نو کیا کہ تسی لوگ تے نیری گمراہی چو، جڑا سمجھ دیو کہ سانو خدا نے ساڈے ال پیغام بھیجیا ہے، فرشتہ بھیجیا ہے، تے ادوں بعد وہ فرشتہ جڑا سانو انہیں حق گل دسی ہے اور ساڈی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی اپنے قوم نو خبردار کریے کہ یہ تے تسی بڑی وڈی گمراہی چ پی گئے ہو. تہاڈا کی کام ہے رسول دی گل نو بالکل الٹا دیتا، آپ وڈی گمراہی سن، کہہ تک نہیں رسول وڈی گمراہی چ نے. وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير، اور وہ کہن گے اے کاش اسی دھیان نال سن دے گل نو، او نہ کہلو یا اسی عقل دی راہ اختیار کر دے، ما کن فی اصحاب السعیر، اسی دوزخ والے چ نہ ہوندے. یعنی وہ کہن گے کہ ساڈا قصور کی سی، اسی دوزخ والے کیوں ہوئے ہیں، انہوں خود بیان کرن گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دوزخیاں دی یہ گل دس دی ہے کہ انہوں نے اتھے جا کے کی محسوس ہوئے گا کہ ساڈے دوزخ چان دی کی وجہ، خود وہ بیان کرن گے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی دوسرا انہاں تے جو انہاں دے جرم دی وجہ دس رہے، انہیں وہ خود دسن گے کہ ساڈی غلطی اصل کی سی. فرمایا لو کننا نسمع، اگر اسی سن دے، دھیان نال سن دے، او نہ کہلو یا اسی عقل کر دے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تسی دوزخ والے نہ ہوندے. یعنی دو غلطیاں ہوئیاں نے، نبی دی گل رسول دی گل جڑی سی توجہ ہی نہیں دیتی، انہوں کوئی ویلیو ہی نہیں دیتی، انہوں کدی غور نہ سنی ہی نہیں، انہوں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی. ایک گل تے دوسری گل عقل کو کام ہی نہیں لیا کہ حق کیے تے باطل کیے، نیکی کیے تے بدی کیے، ساڈا ضمیر کی کہہ رہا ہے، جو ساڈا ضمیر کہہ رہا ہے وہی نبی کہہ رہا ہے، تے یہ تے ساڈا باطن کہندا ہے کہ برا کام نہیں کرنا چاہیے، تے شرک نہیں کرنا چاہیے، توحید نو اختیار کرنا چاہیے، یہی گل ہے نبی کہہ رہا ہے. لیکن اسی نہ عقل اختیار کیتی، نہ نبی دی گل سنی، تے پھر اس وجہ تو اسی دوزخ والے ہو گئے. یعنی کہ اتوں پتہ چلدا ہے کہ اللہ تعالیٰ دا جڑا فیصلہ ہوئے گا دوزخ دے بارے، دوزخ والے لوکاں دے بارے جڑا فیصلہ ہوئے گا کہ یہ لوگ دوزخ جان، بڑا ہی صحیح ہوئے گا. انہوں دی غلطی ہوئے گی کہ وہ گل ظاہر ہے کہ رسول تے بڑی سنجیدگی نال گل کردا ہے اور بڑے پیار نال گل کردا ہے، بڑی ہمدردی نال گل کردا ہے اور بڑی وڈی تے بڑی گہری گل کردا ہے، بڑی حقیقت تے مبنی تے بڑے صاف لفظاں دی گل کردا ہے. انج تے نہیں ہو سکدا کہ رسول گل کر رہا ہوئے، یعنی اللہ نے بھیجیا بندہ ایک قوم نو سمجھان واسطے بھیجیا ہے، وہ گل کر رہا ہوئے تو بندہ کہ اس گل وچ بڑے گنجل نے، سمجھ نہیں آندی، پیچیدہ جی گل ہے، بڑی دور دی گل ہے، یہ ساڈے دماغاں تو بہت اچھی ہے. انج نہیں ہوندا، رسول دی گل بڑی صاف
ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਭ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਦੀ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਕਲ ਦੀ ਰਾਹ ਬੰਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੇਅਕਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੇਅਕਲੀ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਲੋਏਗਾ ਤੇ ਬੇਅਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜਾਓ। ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਲ ਤੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਕਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਫਤਰਫੂ ਬਿਜ਼ੰਬਿਹਿਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਗੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਦਾ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹਮਦਰਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਨੂਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕਾਹਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਫਸੁਹਕਨ ਲਿਅਸਹਾਬ ਸਈਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਇਤਰਾਫ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਤਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਇਤਰਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹਨੇ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ, ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੌਫਨਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬੇਅਕਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੁਣਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁਲਝਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਾਓ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਸੇ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਖੂਬੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਇਨ ਲੱਜ਼ੀਨ ਯਖਸ਼ੌਨ ਰੱਬਹੁਮ ਬਿਲਗੈਬ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਗੈਬ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਗੈਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਲਹੁਮ ਮਗਫਿਰਤੁਨ व ਅਜरुन ਕਬੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਗਫਿਰਤ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਗੈਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਆਖਰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਈਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਂਦਾ
کوئی فرشتہ آندا ویکھیا نہیں جا رہا، وہ کول تے یقین رکھنے ہیں کہ جی یہ کہندا کہ میں اللہ دا رسول ہاں اور دلائل دے حق وچ نے تے اسی نو مننے ہیں۔ یہ جڑا نا غیب وچ ڈرنا اللہ کولوں، یہ ہوئی دانش ہے، یہی عقل و بصیرت ہے کہ جدوں دلائل موجود نے تے پھر اسی کیوں نہ اللہ کو ڈریے۔ اے کائنات اللہ تعالیٰ دی شاہد گواہی دیندی ہے، کائنات خدا موجود ہے، اے کائنات گواہی دیندی ہے کہ او دے وچ بڑی حکمت پائی جاندی ہے۔ تے فرمایا کہ یہ لوگ جڑے نے نا، جڑے لوگ غیب وچ رہندے ہیں، یعنی کسی آخرت دا خوف، دوزخ نو ویکھن تو بغیر، جنت نو ویکھن تو بغیر، صرف اپنے عقل دی بنیاد تے کہ یہ صحیح گل ہے، یہ غلط گل ہے، صحیح گل نو مننا ہے، غلط گل نو نہیں مننا، اینو اختیار کریں گے انہاں سے بڑی وڈی مغفرت تے بڑا وڈا اجر ہوئے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، فرمایا کہ تسی اپنی گل نو چھپا کر کہو یا اعلانیہ کہو، اچھی آواز نہ کہو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ جڑا رب ہے وہ تو سینے والی ہر گل نو جاندا ہے، یعنی سینے والی گلاں نو جاندا ہے، لہذا تسی آہستہ آہستہ کوئی گل کرو یا اعلانیہ کہو، اچھا اللہ دا ذکر کرنا یا اللہ نو یاد کرنا یا کوئی دعا کرنی ہے یا کوئی پکارنا ہے تسی تے اچھا پکارو تاں وی وہ جاندا ہے، تسی چپکے چپکے نال گل کرو تاں وی وہ جاندا ہے۔ الا یعلم من خلق، کہ وہ نہیں جانے گا من خلق جنہیں تخلیق کیتا ہے، یعنی جنہیں تخلیق کیتا ہے انہوں تو رگ رگ دا پتہ ہے، ہر شے انہیں تے بنائی ہے، یعنی انسان نو اکھاں اور کن اور نک انہیں تے دتے نے، انسان نو وہ دل جدے خیالات آندے نے، وہ ذہن جدے نال بندہ سوچدا ہے وہ رب نے تے دتا ہے، تو وہ کہندا کہ جنہیں تخلیق کیتا انہوں نہیں پتہ، انہیں جو تخلیق کیتا ہے وہی تو تخلیق ہویا ہے، انسان جو وہی چیزاں پائیں جاندیاں نے جنہیں رب نے تخلیق کیتیاں نے۔ تو فرمایا جنہیں تخلیق کیتا ہے آیا انہوں نہیں پتہ ہے گا، ظاہر ہے کہ انہوں سب تو ود پتہ ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور بڑا باریک بین ہے اور وہ ہر چیز نو جاندا ہے۔ سورت دا ایک رکوع جڑا ہے ایتھے مکمل ہو جاندہ ہے۔ ایک دفعہ میں سارا ترجمہ کر دینا، رواں ترجمہ۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت تے بڑی فیض علی ذات ہے جدے ہاتھ چ بادشاہی ہے کائنات دی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز تے قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، او ذات جنے موت تے زندگی تخلیق کیتی تاکہ وہ تانوں جانچے تواڈے چوں کیڑا چنگے عمل کردا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ بڑا زبردست بھی ہے تے بخشن والا بھی ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، او ذات جنے 7 آسمان ہیٹھ ہوتے بنائے نے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تسی رحمان دی تخلیق وچ کوئی گڑبڑ نہیں ویکھو گے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، اپنی نگاہ دوڑاؤ تانوں کوئی نقص نظر آندا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر اپنی نگاہ دوڑاؤ، بار بار دوڑاؤ، تہاڈی نگاہ تہاڈے پلٹ آئے گی نامراد ہو کے اور تھکی ماندی ہو کے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اسی مزین کیتا قریبی آسمان نو بے مصابیحا چراغاں نال، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اسی انہاں نو شیطاناں واسطے سنگساری بنا دیتا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور اسی انہاں واسطے دوزخ دا عذاب تیار رکھے ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جڑے اپنے رب نال کفر کرن گے انہاں واسطے جہنم دا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کڈا برا ٹھکانہ ہے پلٹن واسطے۔ اذا القوا فیہ سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جدوں وہ پائے جان گے ادا دھاڑنا سنن گے اور اے جوش مار دی ہوئے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوئے گی کہ پھٹ پے۔ کلما القی فیہ فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جدوں جدوں وہ کوئی فوج کوئی گروہ ڈالیا جائے گا تو وہ داروغہ پوچھن گے انہوں نے تواڈے کول کوئی خبردار کرنے والا نہیں سی آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہن گے کیوں نہیں آیا سی خبردار کرنے والا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اسی انہوں جھٹلا دیتا اور اسی کیا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تھی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تسی تے نہیں مگر وڈی گمراہی دے وچ۔ وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اور وہ کہن گے اگر اسی دھیان نال سن دے اور اسی اگر عقل دی راہ اختیار کر دے تو اسی دوزخ والے چوں نہ ہوندے۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہ دا اعتراف کرن گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تے لعنت ہوے
دوزخ والیاں تے ان الذین یخشون ربہم جڑے لوگ ڈردے نے اپنے رب تو غیب وچ ہوندیاں لہم مغفرۃ و اجر کبیر انہاں واسطے بڑی مغفرت تے بڑا وڈا اجر ہے واسروا قولکم وجہروا بہ تسی اپنی گل چھپا کے کرو یا اعلانیہ کرو انہ علیم بذات الصدور او جڑی ذات ہے او تے سینیاں دی گل نو جان دیے الا یعلم من خلق کہ وہ ذات نہیں جانے گی جنہیں تخلیق کیتا وہو اللطیف الخبیر اور وہ بڑا باریک بین تے بڑا خبر رکھن والا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین